چنانچہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جی جن کو مجدد کہا جاتا ہے 9ویں صدی ہجری کا، انہوں نے علوم قرآن کے بارے میں ایک بڑی جامع کتاب لکھی، اس کا نام ہے الاتقان۔ جی اس کی جو دوسری جز ہے اس میں ایک عنوان ہے النوع الحادی والخمسون فی وجوہ مخاطباتہ، کہ قرآن کریم کی 9 نمبر 51 جو قرآن کریم کے طرز خطاب کے بارے میں ہے کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ جو قرآن کریم کے خطاب کی قسمیں ہیں ان میں سے ایک قسم کہتے ہیں الرابع والثلاثون، وہ قسم نمبر 34 ہے، کہتے ہیں خطاب المعدوم۔ وہ قسم کیا ہے؟ خطاب المعدوم، کہ ایسے افراد کو خطاب کرنا جو موجود نہیں۔ وَيَصِحُّ ذَلِكَ طَبْعًا لِمَوْجُودٍ، کہتے ہیں جو موجود ہوتے ہیں ان کی اتباع میں وہ جو موجود نہیں ہیں، ابھی پیدا نہیں ہے، وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں جیسے نحو یا بنی آدمہ، جیسے یا بنی آدم کا خطاب جو میں نے عرض کیا کہ قرآن کی میں صرف 5 مقامات پر آئے، 4 کے 4 تو اس آیت سے پہلے آئے، یعنی 3 پہلے آئے، چوتھی یہ آیت، اور 5واں مقام سورۃ یاسین کا ہے۔ کہتے ہیں جیسے یا بنی آدم، کہتے ہیں فَإِنَّهُ خِطَابٌ لِأَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ، یا بنی آدم کا خطاب لِأَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ، اس زمانے کے افراد کے لیے تھا جب آیت اتری، وَلِكُلِّ مَن بَعْدَهُمْ، اور تمام ان انسانوں کے لیے ہے جو اس زمانے کے افراد کے بعد پیدا ہوں گے۔ یہ ہم کہتے ہیں، بالکل صحیح۔ اسی طرح یہ شیعہ تفسیر مجمع البیان ہے، اس میں بھی یہ جو یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم کی آیت ہے، اس کی تشریح میں لکھتے ہیں تفسیر مجمع البیان کی جز نمبر 8 ہے، کہتے ہیں فقالا یا بنی آدم، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، کہتے ہیں ہوا خطاب، یہ ایسا خطاب ہے یہ جمیع المکلفین من بنی آدم، جو بنی آدم میں سے تمام انسانوں پر محیط ہے، جو شریعت کی پابندی جن پہ لازم ٹھہرائی گئی ہے، مثلا پاگل اس میں شامل نہیں ہے کیونکہ وہ تو شریعت کا مکلف نہیں ہے۔ فرمایا کون کون؟ من جاءہ الرسول منہم، وہ آدم کی اولاد جن کے پاس ان میں سے رسول آ گیا زمانہ ماضی میں، ومن جازا ان یاتیہ الرسول، اور وہ آدم کی اولاد بھی اس میں شامل ہے جن کے پاس آئندہ رسول کا آنا جائز ہے۔ یہ ہم تشریح کر رہے ہیں۔ تو گزشتہ علماء بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یا بنی آدم کا ایسا خطاب ہے جس میں تمام انسان شامل ہیں، تو تمام میں ہماری امت بھی شامل ہے، اور پھر سارا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ اس میں تو مراد ہی امت محمدیہ اور اس کے بعد آنے والے افراد ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ محترم مولانا بشیر کالم صاحب نے مسئلہ ختم نبوت کے متعلق ایسی بین آیات بیان کی ہیں قرآن مجید کی، اور متعدد آیات بیان کی ہیں۔ 4 پروگرام ہم نے اس سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کیے، جن سے یہ بات خوب واضح اور روشن ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہے۔ ایسا نبی یقیناً آ سکتا ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر لوگوں کو چلائے اور ان پہ اس شریعت پہ ان کو عمل کروانے کے لیے آئے، خادم اسلام بن کر آئے۔ یہی جمہور جو فرقے ہیں ان کا عقیدہ اس لحاظ سے ہے کہ وہ خود یہ مانتے ہیں کہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نبی اللہ نازل ہوں گے جو لوگوں کو اسلام سکھائیں گے اور اسلام کی طرف لے کر آئیں گے۔ تو صرف فرق یہ ہوا کہ کیا وہ آنے والا شخص بنی اسرائیل کا نبی ہوگا جو حضرت مسیح ناصری کی صورت میں ظاہر ہوا تھا، یا وہ فوت ہو گئے اور ان کی جگہ پر امت محمدیہ میں ایک شخص پیدا ہوگا۔ تو
نبوت کے مسئلے پر اتفاق ہے، شخصیت کے مسئلے پر اختلاف ہے اور اس کا حل بڑا آسان ہے، تو ختم نبوت کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ محترم مولانا صاحب نے ان ٹھوس حوالہ جات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ احباب جو غلطی میں مبتلا ہیں ان کی غلطی کی اصلاح ہوگی اور وہ ضرور سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ قرآن کریم کی آیات کیا کہتی ہیں اور عقیدہ ختم نبوت کے متعلق جو جماعت احمدیہ کا مسلک ہے وہ یقیناً درست ہے اور قرآن و حدیث اس کی تائید کرتا ہے۔